یہ پاکستان کو اندازہ ہے، کیونکہ چائنا کے لیے اب انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی آج تک مطلب گزشتہ اگر 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو سب سے بڑی جو فوج ہے وہ بیسیکلی روس کی رہی ہے۔ 9 لاکھ فوج نہ امریکہ کی کبھی رہی ہے نہ کسی اور کی رہی ہے، اور اس کے بعد جو فوج تھی وہ چین کی تھی۔ اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج جو ہیں یہ دنیا کی دو بڑی طاقتور اور اس طرح کی چین کے درمیان نیا تناؤ پیدا ہوا ہے، اور چین کا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لداخ کے 1000 میٹر کے علاقے پہ جو علاقہ ہے اس پر بھارت کا قبضہ ہے، جبکہ چینی وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کی ہے۔ تناؤ کیوں پیدا ہوا ہے تازہ؟ اور یہ صاحب بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کی سائٹ کے اوپر جو ہے معاملہ چل رہے ہیں، چین نے بھی اپنا فوجی ساز و سامان وہاں پہنچایا ہے، کوئی بڑی جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس پہ بہت تفصیل سے ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ لیٹ ہو گئی ذرا؟ نہیں، لیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ اصل مسئلہ یہ کہ جس دن آپ اپنی فائنل اس پہ چائنا نکلے گا نا، اسی دن انہوں نے پھر دوبارہ جنگ شروع کرنی ہے۔ اور مسئلہ سر یہ ہے کہ فزیکلی صرف ایک ہی راستہ ہے سی پیک کو روکنے کا، اور وہ ہے پینگونگ لیک۔ اچھا، پینگونگ لیک جو ہے یہ اس علاقے کے اندر لداخ کے اوپر ہے۔ 3 مہینے سے چین جو ہے اور اپنا انڈیا کے درمیان سفارتی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جو ہماری پہلی لڑائی تھی نا، اس لڑائی میں جو آپ بندے لے کے گئے ہو ان کو واپس لے جاؤ، اور اس میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس پینگونگ لیک کے ساتھ جو ایک سڑک ہے، تو جو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 62 میں چائنا نے وہاں بنانی شروع کی تھی، اور چائنا کو اس وقت سے پلان تھا۔ آپ کو یاد ہے یہ گوادر کو نیا ایشو نہیں ہے، چائنا کے لیے بہت پرانا ہے، اور گوادر صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے، گوادر جو ہے یہ روس کا بھی مسئلہ تھا۔ صحیح ہے، گرم پانی تک آنے کے لیے کراچی کو نہیں لیتے تھے، وہ گوادر کو لیتے تھے، کیونکہ گوادر مور نیئر ٹو دی مارکیٹ پلیس۔ تو 29 اور 30 کی درمیانی رات کو LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر تقریباً 2000 کے قریب جو ہیں وہ انڈیا کے فوجی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر ان کی ایک پوسٹ تھی چائنیز کی، لکھوک پوسٹ، وہاں سے لکھوک پوسٹ اس طرح کا نام ہے، وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس جو چائنیز جو تھے، جو انڈین جو تھے، وہ لیک کے آس پاس اس طرف آ گئے تھے، اس کے اپنا شمالی کنارے کی طرف، اس کو دھکیل کے انہوں نے جنوبی کنارے پہ بھیج دیا۔ اب اس وقت لیک کے ایک طرف چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے اس طرف۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیک کے اس طرف بیٹھے ہوں تو یہ بیچ کا پورا علاقہ جو کہ یہ جو ہے خنجراب سے آگے سڑک جو جاتی ہے وہ سیف ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ لیک کے اس طرف ہوں تو آپ گولہ آئے گا تو اس طرف بھی گرے گا تو آپ کی ٹریفک جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یہ جو کوشش ہے یہ زمین کے اوپر ان کو انٹینگل کرنے کی کوشش ہے۔ چائنا دوسری طرف سے سلگری میں، اور انہوں نے نیپال کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ صحیح، ہم کسی نہ کسی وار کے اندر تقریباً انٹر ہو چکے ہوئے ہیں سر، یہ پاکستان کو اندازہ ہے، کیونکہ چائنا کے لیے اب انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی آج تک مطلب گزشتہ اگر 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو سب سے بڑی جو فوج ہے وہ بیسیکلی روس کی رہی ہے۔ 9 لاکھ فوج نہ امریکہ کی کبھی رہی ہے نہ کسی اور کی رہی ہے، اور اس کے بعد جو فوج تھی وہ چین کی تھی۔ اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج جو ہیں یہ دنیا کی دو بڑی طاقتور اور اس طرح کی فوجیں بن چکی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ تو آپ لڑ لیں گے کہ ہم نے جناب ہندوتوا کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے شیو کی سرزمین خراب کی ہوئی ہے، ہم نے ان کے دیوتاؤں کی سرزمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے ان کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کیے۔ چین نے تمہارے کون سے ٹکڑے کیے ہوئے؟ تو چین میں کون سا پنڈت ہے جو کھڑا، چین کے خلاف کون سا پنڈت کھڑا ہوگا، اور کون مودی کو کہے گا؟ اور چین میں کون سا تم نے وہاں جا کے شیو کا مندر ہے جس کو قبضہ کرنا ہے؟ پاکستان میں تو کہہ گئے جی کٹاس راج ہے، وہاں لڑو فلانا ہے، سندھ بھی ہمارا تھا، یہ بھی تھا۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ جو کیا ہے، وہ جو ان کا ترانہ ہے جس میں سندھ مراٹھا والا جو آتا ہے، سندھ کا لفظ شامل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اپیل گئی تھی کہ سندھ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ترانے میں کیوں شامل کرتے ہو؟ تو سپریم کورٹ نے وہ اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، سندھ رہے گا اس کے اندر۔ صحیح، یعنی جس قوم کا وہ ترانے کے اندر وہ یعنی پاکستان کے حصے شامل ہوں، آپ خود سوچیں وہ کیا جب بندے ماترم کے ساتھ جو ترانہ آتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے امریکہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سی پیک کا کام ہو رہا ہے۔
तेजी से हो रहा है। तेजी से हो रहा है। आप जो टनल आप देखें, मैं पिछले दिनों गया हुआ था, एबटाबाद की जो टनल बनी है, इट्स मार्वलस। आप सोच नहीं सकते कोई इतनी लंबी 3-4 किलोमीटर की वो टनल है, उसके अंदर वो बकायदा वेंटिलेटर्स, पंखे और सारा कुछ हवाएं, और लगता ही नहीं कि यहाँ की क्लास का काम हो, हाई क्लास का काम है जो मानसरे को निकलती है। ये जिस वक्त अगर कंप्लीट हो गई, और सबसे बड़ी बात जो अकील करीम डैडी अभी कह रहे थे कि रेलवे लाइन जब कंप्लीट होगी ना, काया बदल जाएगी पाकिस्तान। काया बदल जाएगा भाई। मलवान जो है ना, वो तो ये है कि तो आप 7-8 घंटे के अंदर कराची पहुंचेंगे। और रेलवे लाइन, जिस मुल्कों के अंदर रेलवे लाइन ठीक होती है, उस मुल्कों की पोर्ट का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और चाइनीज़ का रेलवे सिस्टम जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि चाइनीज़ इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक चीन को देख रहे हैं कि उन्होंने जो सिस्टम रेल का बिल्टअप किया है उससे हम फ़ायदा उठाएं। यूरोप की रेलें पुरानी हो चुकी हुई हैं, उनका सिस्टम पुराना हो चुका हुआ है, उन्होंने उस तरह की सूरत हाल नहीं रही। चाइना की जो बीजिंग की मेट्रो है, मैंने उसमें ट्रेवल किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि इससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत वो कोई नहीं है। मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे कि हमने जनाब हिंदुत्वा को तकसीम किया हुआ है, हमने शिव की सरजमीन खराब की हुई है, हमने उनके देवताओं की सरजमीन को तकसीम किया हुआ है, हमने उनकी धरती माता के टुकड़े किए। चीन ने तुम्हारे कौन से टुकड़े किए हुए? तो चीन में कौन सा पंडित है जो खड़ा, चीन के खिलाफ कौन सा पंडित खड़ा होगा और कौन मोदी को कहेगा? और चीन में कौन सा तुमने वहां जाके शिव का मंदिर है जिसको कब्जा करना है? पाकिस्तान में तो कह गए जी कटास राज है, वहां लड़ो, फलाना है, सिंध भी हमारा था, ये भी था। और हालत यह है कि वो जो क्या है, वो जो इनका तराना है जिसमें सिंध मराठा वाला जो आता है, सिंध का लफ्ज़ शामिल है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा अपील गई थी कि सिंध हमारे साथ नहीं है तो इसके तराने में क्यों शामिल करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी कि नहीं, सिंध रहेगा उसके अंदर। सही। यानी जिस कौम का वो तराने के अंदर वो यानी पाकिस्तान के हिस्से शामिल हों, आप खुद सोचें वो क्या क्या जब वंदे मातरम के साथ जो तराना आता। तो इस वक्त जो है अमेरिका समुंदर में बैठा हुआ है, ये यहां पर बैठे हुए हैं, और सीपैक का काम हो रहा है। तेजी से हो रहा है। तेजी से हो रहा है। आप जो टनल आप देखें, मैं पिछले दिनों गया हुआ था, एबटाबाद की जो टनल बनी है, इट्स मार्वलस। आप सोच नहीं सकते कोई इतनी लंबी 3-4 किलोमीटर की वो टनल है, उसके अंदर वो बकायदा वेंटिलेटर्स, पंखे और सारा कुछ हवाएं, और लगता ही नहीं कि यहाँ की क्लास का काम हो, हाई क्लास का काम है जो मानसरे को निकलती है। ये जिस वक्त अगर कंप्लीट हो गई, और सबसे बड़ी बात जो अकील करीम डैडी अभी कह रहे थे कि रेलवे लाइन जब कंप्लीट होगी ना, काया बदल जाएगी पाकिस्तान। काया बदल जाएगा भाई। मलवान जो है ना, वो तो ये है कि तो आप 7-8 घंटे के अंदर कराची पहुंचेंगे। और रेलवे लाइन, जिस मुल्कों के अंदर रेलवे लाइन ठीक होती है, उस मुल्कों की पोर्ट का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब लड़ाई जो है ना, इंडिया ने हमारे साथ भी करनी है, अच्छा, और चीन से भी लेकर फेंटी भी खानी है, चीन साढ़े को दोनों